اللہ الرحمن الرحیم۔ قضاء عمری کے بارے میں کسی بھی معتبر امام سے منقول نہیں ہے کہ انہوں نے قضاء عمری چھوڑنے کی اجازت دی ہو، بلکہ اس کے برخلاف منقول ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل سے بھی جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ نمازیں بہرحال قضا کی جائیں گی، چاہے جان کے چھوڑی ہوں یا بھولے سے چھوڑی ہوں، چاہے وہ تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں۔ تو اس لیے مسئلہ اجماعی ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسلاف میں کچھ لوگ اس کے قائل رہے ہیں کہ قضا نماز اگر جان کے چھوڑی ہو تو وہ معاف نہیں ہوتی، اور محلہ ابن حزم کے حوالے سے کچھ روایتیں تھیں عبداللہ بن مسعود اور بعض صحابہ سے، لیکن میں نے جب المحلہ کا مطالعہ کیا تو ان روایتوں کو جب میں نے دیکھا، یہ جتنے بھی حوالے ہیں تو سب کی بنیاد وہی المحلہ ابن حزم ہی ہے، یعنی ابن حزم ظاہری انہوں نے کچھ صحابہ سے نقل کیا ہے، لیکن جب وہ روایتوں کا ہم نے بغور مطالعہ کیا تو ان روایتوں میں کہیں بھی یہ تصریح نہیں ہے کہ انہوں نے یہ صحابہ سے یہ صراحتاً منقول ہو کہ نماز جان کر قضا کی جائے گی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ تو وہ تو ان کی روایتوں کا مفہوم کیا ہے وہ تو ایک ایک روایت میں پڑھوں تو پھر اس کا جواب دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے صراحتاً یہ منقول نہیں ہے کہ نمازیں جب جان کر قضا کی جائیں تو ان کی قضا ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض صحابہ سے یہ ضرور منقول ہے کہ نماز کا چھوڑ دینے والا کافر ہے، تو چونکہ وہ مرتد ہو جاتا ہے تو پھر جب جتنی نمازیں وہ چھوڑے گا تو وہ حالت ارتداد میں ہوں گی، وہ کفر کی حالت میں ہوں گی، لہذا جب وہ توبہ کر کے دوبارہ شروع کرے گا تو گویا اس وقت اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ قضاء عمری نہیں ہے تو وہ پھر اگر ان صحابہ کے قول کو لینا ہے تو پھر وہ پوری بات لیں، تو وہ یہ بھی فتویٰ دیں کہ نماز کا چھوڑ دینے والا کافر ہے، جان کر چھوڑ دینے والا، اور اس کی بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ نماز کے چھوڑنے والے کو کافر بھی نہیں کہہ رہے اور اس کے ذمے میں نمازوں کو کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کے ذمے میں تھی۔ تو ظاہر ہے جب کوئی چیز کسی کے ذمے میں ہوتی ہے تو جب تک وہ ادا نہیں کی جاتی اس کو ہم صرف توبہ سے اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ دوسری دلیل، مضبوط دلیل یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی عن صلاۃ، جو شخص نماز سے یعنی بھول جائے یا سو جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جب اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھے، یا وہ جب جاگے تو نماز پڑھے۔ آگے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، تو یہ حدیث تو ہے اصل میں بھول کے یا سونے سے جو نماز چھوٹ جائے، لیکن اس کی دلیل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ بہت اہم دلیل ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، تو اس قرآن کی اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز پر بھی استدلال کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث نہیں بلکہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس آیت سے جیسے نماز کا اپنے وقت پہ پڑھنا ثابت ہو رہا ہے، تو نماز اگر وقت سے رہ جاتی ہے تو نماز کی قضا بھی اسی آیت سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ عمدن تو قضا نہیں ہے، عمدن اگر نماز چھوڑی ہو تو قضا نہیں، بھولے سے چھوڑی ہو تو قضا ہے، تو وہ فرق کی کیا دلیل ہے قرآن سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں وہ جیسے ادا پر ہے تو ویسے ہی قضا پر ہے، اور یعنی تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات اس دور میں ہم سے یہ دلیل مانگتے ہیں کہ قضاء عمری کے وجوب پر کوئی دلیل پیش کرو، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو وقت پہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، جب وقت پہ نہیں پڑھی آپ نے تو وہ آپ کے ذمے دین بن گیا، قرض بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم دیکھتے ہیں احادیث میں بھولے سے نماز قضا کی ہو، یا غزوہ خندق میں کسی عذر سے نماز قضا ہوئی ہے، وہ ہوئی تو جان کے ہے لیکن عذر سے ہوئی ہے، تو ان کی ہمیں دلیل، ان کی قضا کی دلیل ملتی ہے احادیث سے بالکل صراحتاً۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے بھولے سے چھوڑی ہو تو آپ پر توبہ کافی نہیں ہے، تو جان کر چھوڑی ہو تو توبہ کہاں سے کافی ہو جائے گی آپ کے لیے؟ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جان کے چھوڑی ہوئی نماز صرف توبہ سے معاف ہوتی ہے، دلیل ان کے ذمے ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کوئی ایک حرف بھی ہمیں اس پہ نہیں ملتا کہ جس نے جان کے نماز چھوڑی ہو تو وہ صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی۔ توبہ سے جرم تو معاف ہوتا ہے لیکن دین جو قرض جو آپ کے ذمے آ چکا ہے وہ معاف نہیں ہوتا، دنیاوی معاملات میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نماز کو اگر روزے پر قیاس کیا جائے تو علامہ ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا ہے کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے رمضان کا روزہ قضا کر دیا تو اس کی قضا بہرحال واجب ہے، توڑ دیا یا قضا کر دیا، تو نماز کی اہمیت تو روزے سے زیادہ ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت جب نمازیں چھوڑتی ہے تو اس کی تو قضا نہیں ہے، روزے چھوڑتی ہے تو قضا ہے، لہذا نماز کو روزے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حیض میں شریعت نے عورت کو نماز چھوڑنے کی اجازت دی ہے، جب اجازت دی ہے تو وہ اس کے ذمہ دین بنا ہی نہیں ہے، جبکہ عام حالات میں شریعت نے آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، شریعت آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ نماز دو، جب آپ نے نہیں پیش کی اللہ کے دربار میں نماز تو وہ قرض بن گیا ہے آپ کے اوپر، اور قرض کا اصول یہ ہے کہ اس میں توبہ بھی کرنی پڑتی ہے اگر آپ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرو، اور وہ قرض بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال بالکل ایک ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کی 1 لاکھ روپے دینے ہیں، وقت پر آپ نے نہیں دیے، اب 1 سال کے بعد آپ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غصے میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے وقت پہ کیوں نہیں دیے، اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں توبہ کرتا ہوں اور بہت معذرت میں نے تاخیر کی، تو وہ کہتے ہیں چلو اب دے دو، آپ نے دوں گا تو اب بھی نہیں، تو یہ توبہ ہی نہیں ہے، یہ ایک توبہ کے نام پہ قسم کا مذاق ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی، قضا کر دی، تو اب آپ اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں اللہ میں توبہ تو کروں گا مگر پڑھوں گا اب بھی نہیں، تو یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دین اللہ حق و یقضی، اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے۔ تو ہم یعنی دیکھتے ہیں کہ چاروں ائمہ کا یہ قول ہے
اس میں جو اختلاف کیا ہے وہ علامہ ابن حزم ظاہری نے، جو بہت بعد میں آئے ہیں ائمہ اربعہ سے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے بھی بعد میں آئے ہیں یہ، اور ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ اگرچہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے مگر ان کے بہت سارے اقوال امت کے اجماع سے ہٹ کر ہیں جن کو امت نے رد کیا ہے. اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ قول کیا تھا کہ جان کر نماز قضا ہو تو وہ معاف نہیں ہے، تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. ان سے پہلے ہمیں کہیں بھی اسلاف میں یہ قول نہیں ملتا، اگر ملتا بھی ہے تو اس کی بیس یہ تھی کہ وہ حضرات نماز کے قضا کرنے والے کو کافر کہتے تھے. تو جنہوں نے کفر کا قول کیا ہے ان کے مذہب پر تو قضا عمری واجب نہیں ہے، لیکن جمہور تو اس کے قائل نہیں ہے. تو جنہوں نے کفر کا قول نہیں کیا ان کے مذہب پر قضا عمری بہرحال واجب ہے. اور ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے، تو کیسے ایک آدمی 20 سال کی نمازیں قضا کرے گا؟ تو دین میں حرج واقعی نہیں ہے، لیکن نمازیں قضا کرنا کا جو ہم حکم دیتے ہیں کسی شخص کو، تو اس میں حرج اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں ایک ہی دن میں ساری قضا کرو. تو اس کو کب کہا جا رہا ہے کہ 20 سال کی نمازیں ایک دن میں قضا کریں؟ 20 سال کی نمازیں آپ 20 دن میں قضا کریں، 20 سال میں قضا کریں آپ، تو اس صورت میں حرج نہیں ہے. تو اس بارے میں بہت ساری نصوص ہیں، علماء کے اقوال ہیں، اور قرآن کی آیت میں نے پیش کی کہ جو قرآن کی آیتیں ادا کو واجب کر رہی ہیں وہی قضا کو بھی واجب کر رہی ہیں. البتہ قضا کرنے میں گناہ ہے، جائز نہیں.